السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ ناظرین، پروگرام استخارہ لے کر آپ کی خدمت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل۔ یہ مسائل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے بچوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہوتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ اور کسی قسم کے جو مسائل ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جو آپ لوگوں کے مسائل کا حل بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے عین مطابق، قرآن پاک کی روشنی میں رہتے ہوئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے، ورد اور وظائف کے ذریعے سے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے، قرآن پاک کی صورتوں کے ذریعے سے آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے، جس سے یقیناً آپ لوگوں کے مسائل حل بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام استخارہ جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ لوگ کال کیجئے، لیکن گزارش یہ ہے کہ کال کرنے سے پہلے اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ہماری بات صحیح طرح سے ہو سکے۔ وہ لوگ جو پروگرام میں کال کرتے ہیں اور ٹی وی کا والیوم بھی اونچا ہوتا ہے اپنی آواز سننے کے لیے، تو ان کی آواز مجھ تک نہیں آتی، کال بھی اکثر اوقات ان کی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، تو پریشانی سے بچنے کے لیے والیوم بند کر لیا کریں، بآسانی گفتگو ہو سکے۔ خطوط کے ذریعے سے جو لوگ اپنے مسئلے مسائل ہم تک پہنچاتے ہیں، وہ جوابی لفافہ ساتھ لازمی بھیجا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے مسائل کا حل آپ لوگوں کے جوابی لفافے میں درج کر کے بھجوایا جائے۔ اکثر اوقات ہمیں یہ گلہ شکوہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جواب نہیں دیا گیا۔ جب جوابی لفافہ نہیں ہوگا تو جواب کیسے دیا جائے گا؟ کال کرنے سے پہلے آپ والیوم بند کیا کریں، اور ایڈریس پر جو آپ بھیجتے ہیں ہمیں اپنا خط، اس پر جوابی لفافہ لازمی بھیجا کریں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ ہے، جسے ہم سب زور و شور کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنی عبادات کے ذریعے سے گزار رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ہم علامہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ بیٹا آپ کا، آپ نے اچھی تمہید باندھی ہے ہمارے اس پروگرام کی۔ جی، اللہ کے حضور میں ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عشرہ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے، اس پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ اس میں آخری عشرے میں یہ ایک آزادی کا عشرہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم عشرہ ہے۔ اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اس میں اعتکاف بھی ہے، معتکف حضرات اعتکاف بھی کرتے ہیں، اس میں شب بیداریاں بھی ہیں، اور اس کے اینڈ پہ جا کے پھر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نوید ہے عید کے صورت میں، کہ خوشی ہم مناتے ہیں کہ مولا تیری توفیق سے ہم نے روزے رکھے اور تو نے ہمیں ہمت دی اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر ہم نکلتے ہیں میدانوں میں، مساجد میں، پھر ہم جا کے عید کی نماز پڑھتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مومنوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ آج 24واں روزہ ہے، 5 ہیں، باقی یا 6 ہیں، جتنے بھی ہیں، لیکن آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ یہ کب گزر جائیں، ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس پر مزید بھی آگے بات کریں گے۔ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی، میں کلثوم سرگودا سے بات کر رہی ہوں۔ تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کیجئے، کیا نام ہے آپ کا؟ کلثوم سرگودا سے۔ جی کلثوم، کہیے۔ جی، میں نے پیر صاحب سے پوچھنا تھا، پہلے تو یہ کہ ہمارے لیے خصوصی دعا کریں، اور دوسرا یہ کہ میری عمر نہ 22 سال ہے، میری امی ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں معذرت چاہتی ہوں، تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں، اور آواز نہیں آ رہی آپ کی ٹھیک طرح سے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ جی کہیے کلثوم۔ میری امی ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ امی ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ اور عمر میری 22 سال ہے، ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا، تو اپنا کوئی رشتہ بتا دیں پیر صاحب سے۔ 22 سال عمر ہے اور رشتہ کوئی نہیں آیا، والدین کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو دعا کروانا چاہتی ہیں؟ جی، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ
میرے نا بہنوں ہیں، ان کا کاروبار نا بالکل نہیں ہوتا. جو کوئی کام کرتے ہیں نا یا تو فون آ جاتا ہے کہ آپ نے آنا ہے، جب جانے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں آنا آپ نے. کس کی بات کر رہی ہیں کلثوم؟ سر میں اپنی بہنوئی کی بات کر رہی ہوں. بہنوئی کی؟ ہاں جی. اچھا، کام کوئی نہیں کرتے بہنوئی آپ کے؟ ٹھیک ہے جی، جو کام کرتے ہیں نا تو پھر ہوتا نہیں ہے، مطلب کہ انکار ہو جاتا ہے. اور نا گھر میں نا کوئی اثرات بھی ہیں جادو وغیرہ کے اس طرح کے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کلثوم، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں سرگودا سے کال کی ہے. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ مجھے سوال کی سمجھ ایک تو کلثوم کا پہلا سوال یہ ہے کہ والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 22 سال عمر ہے، رشتہ بھی کوئی نہیں آ رہا اور یقیناً پریشانیاں ہیں، اور بہنوئی جب بھی کسی کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو کام ہوتا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آپ کے انشاءاللہ حالات آگے بہتر ہو جائیں گے. آپ اللہ کے حضور میں دعا کرتے رہا کریں اور مایوسی سے نکل جائیں. ماں باپ دنیا سے، ایک ماں باپ بہت اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے. وہ دنیا سے چلے تو جاتے ہیں لیکن رہتے ساتھ ہی ہیں آپ کے. آپ ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عصر جب آپ پڑھیں تو آپ کم از کم 41 مرتبہ 41 مرتبہ آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ قریش کو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. شادی کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا. اور اسی سورۃ قریش کو پڑھ کر اگر 41 مرتبہ آپ پانی دم کر کے تو اپنے بہنوئی کو پلا دیں تو انشاءاللہ اس کا بھی روزگار بہتر ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی میں محمد سعید بول رہا ہوں بکھر سے. بکھر سے محمد سعید. جی سعید صاحب کہیے. جی میں میری کل وائف نے بات کی تھی لیکن وہ پوری صحیح طرح سے آپ کو سمجھا نہیں سکی. میری 5 بیٹیاں ہیں، اس میں سے ایک بیٹی ہے جو 7-8 سال کی ہے. وہ ذہنی طور پہ کمزور ہے. ٹھیک ہے. اور وہ خوف زدہ ہے. جیسے ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سر پہ دونوں ہاتھ رکھ لیتی ہے. بہت خوف زدہ ہے. آپ نے کل ہمیں کوئی صورت بتائی تھی لیکن ہمیں وہ بھول گئی ہے، سمجھ نہیں آئی. مجھے بچی کا نام بتائیں. عنایا. اور عنایا کی عمر ہے 7-8 سال؟ جی تقریباً 7-8 سال ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے عنایا کو ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے پراپر؟ جی ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں جی ان کو ہم طاقت کی دوائیاں دیں گے، لیکن وہ ایک اور بچہ ہم نے چیک کروایا وہ بالکل ہی اس سے ڈبل بیمار ہو گیا. تو وہ ہم گھر سے اب نہیں جا رہے ڈاکٹر کے پاس. ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں آپ وظیفہ بتائیں تاکہ ہمیں اس بچی کا بہت پریشانی اور منہ سے ہر وقت پانی نکلتا رہتا ہے جیسے وہ چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے. اور اس کی ایسے باتیں کرتی ہے جیسے 2 سال کا بچہ ہوتا ہے اور اس کی دماغی طور پر. لیکن ٹھیک ہے. 2 سال کے بچے علامہ صاحب کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ نہیں میں بتا دیتا ہوں میرے بھائی. بہت بہت شکریہ جی آپ کا محمد سعید صاحب، آپ نے ہمیں کال کی ہے. علامہ صاحب سے ڈیٹیل سے ہم عنایا کے حوالے سے بات کریں. میرے بھائی میرا خیال ہے آپ نے پہلے بھی کال کی تھی، تو آپ اس طرح کریں، آپ چاروں کل جو ہے نا ان کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ ہی آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. یہ روزانہ کا معمول بنا لیں. ایک تو پانی دم کر کے اس بیٹی کو پلایا کریں، دوسرا جب پڑھیں تو اس بچی کو دم کر دیا کریں. یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے. 1 دفعہ تو مست ہے، اگر آپ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی کر سکیں تو بہتر ہے. چاروں کل جو ہیں وہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنے ہیں اور آیت الکرسی 11 دفعہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. محمد سعید صاحب عنایا کے لیے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ علامہ صاحب نے بتا دیا ہے. آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ عنایا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیں گے. یقیناً یہ کالز کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے جس میں آپ لوگ ہمیں پروگرام میں کالز بھی کر رہے ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ لوگ جب کال کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پروگرام جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ کسی قسم کا کوئی پیڈ کانٹینٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے یہ پروگرام جو پیش کیا جا رہا ہے یہ فی سبیل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جس میں آپ لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں. علامہ حضرات جو ہمیں جوائن کرتے ہیں پروگرام کے لیے وقت نکالتے ہیں وہ بھی کسی قسم کے پیڈ کے حوالے سے نہیں ہوتے کہ پیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے. یہ صرف اور صرف فی سبیل اللہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جائے، رہنمائی کی جائے. کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. जी कौन है और कहाँ से हैं? جی میں فریدہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. जी कहिए फरीदा साहिबा. جی میں نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں بات کرنی تھی. कीजिए. جی میرا بیٹا ہے, اس کا نام ہے وجاہت علی. क्या नाम है बेटे का? وجاہت علی. वजाहत अली. अच्छा जी. جی تو اسی سلسلے میں بات کرنی تھی. اس کے لیے میں نے ایک بچی دیکھی ہوئی ہے, قرۃ العین. अच्छा जी. جی تو یہ مجھے ذرا پوچھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ دونوں بچوں کا ستارہ میچ کرے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. بالکل ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. علامہ صاحب سے بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے فریدہ ہمیں کال کی ہے. جی علامہ صاحب بتائیے وجاہت کے لیے. دیکھیں میری بہنا, نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سنت کے مطابق خود استخارہ کر لیں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ روزانہ 3 دن آپ نے کرنا ہے صرف عمل یہ. نماز عشاء ادا کریں, صاف ستھرا لباس پہنیں, غسل کریں, آپ 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ ادا کریں. سونے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں, اور یا خبیر و اخبرنی اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے. یا خبیر و اخبرنی پڑھ کر اور آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے سو جانا ہے. یہ آپ 3 دن عمل کریں, آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے گا اور آپ کو اشارہ ہو جائے گا. فریدہ صاحبہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ علامہ صاحب نے بتا دیا ہے, آپ کو اشارہ ہو جائے گا, سمجھ آ جائے گی اللہ کی طرف سے. یقیناً آپ کو سمجھایا جائے گا کہ کس طریقے سے اس کام کو کرنا ہے اور کیا یہ کام کرنا بہتر بھی ہے یا نہیں. رہنمائی آپ کی علامہ صاحب نے کر دی ہے. اس کے ساتھ ہی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام, میں فتح جنگ سے بات کر رہا ہوں. آصف میرا نام ہے. نام کیا آپ کا؟ آصف. جی آصف صاحب کہیے. میں اس بات سے پریشان ہوں کہ میرے گھر والے جاتے ہیں کہ رشتہ دیکھنے کے لیے, لیکن بہت جگہ میں گئے ہیں, میرا کام نہیں ہو رہا ہے. میری بڑی ہے, میری سیلری ہے, اچھا کام کر رہا ہوں, گھر میں بھی اچھا ہے, لیکن میری سے میرا کام نہیں ہو رہا ہے گھر میں. مجھے آپ کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا. آپ یا تو ٹی وی کا والیوم بند کر لیں یا پھر اپنی جگہ چینج کر کے بات کریں تاکہ سمجھ آئے آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہتے جی آصف صاحب کہیے. جاتے ہیں, وہ میرا کام نہیں ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں گھر میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں, ہم جاتے ہیں, لیکن وہ کام بھی جو ہے میرا نہیں ہو رہا ہے بار بار. آصف صاحب کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی آصف صاحب کہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں سے بات کر رہا ہوں. آصف میرا نام ہے, کہ میرے گھر والے جاتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے. جب آپ ایسا کیجیے, آپ دوبارہ کال ملا لیجیے, دوبارہ ٹرائی کر لیجیے, شاید آپ کی بات صحیح طرح سے ہو جائے. رشتہ نہیں ہو رہا غالباً, شاید آپ کا یہ پرابلم ہے. چلیں اس حوالے سے ہم رہنمائی لے لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں آصف کال کی ہے. علامہ صاحب رشتہ نہیں ہو رہا, مجھے تو اتنا ہی سمجھ آیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میرے بھائی آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, کثرت سے سرکار پر دروشی پڑھیں, اور حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اس کے بعد اپنی دعا کریں. جب بھی کوئی چیز پڑھیں تو اس کے بعد دعا اللہ کے حضور میں ضرور کیا کریں, تاکہ اس سے مانگیں آپ اللہ تعالیٰ سے, تاکہ اللہ آپ کو عطا فرما دے. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا ہے آپ اس پر عمل کیجئے, اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کال یہ آپ کی, آپ بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. والیوم ذرا بند کر لیں, ٹی وی کا والیوم بند کر لیں. جی والیوم ٹی وی کا بند ہے. عامر بات کر رہا ہوں میاں چنو سے. میاں چنو سے عامر. جی کہیے عامر صاحب. جی میرے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. پہلا مسئلہ تو روزگاری کا ہے. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے عامر صاحب, آپ کے ٹی وی کا والیوم صحیح طرح سے بند نہیں ہے. ٹی وی کا والیوم تو بند ہے. اچھا اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بتائیں. روزگاری کا بھی مسئلہ ہے. بے روزگاری ہے, اچھا جی جی ٹھیک ہے. اور کب سے ہے؟ یہ میری 24 سال ایج ہے, اور تقریباً 4 سال سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. چلیں اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. عامر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. علامہ صاحب 4-5 سال سے بے روزگار ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میرے بھائی آپ
نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا رزاقوں کی پڑھیں. یا رزاقوں کی تسبیح ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے. جب فرض نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد سورۃ واقعہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ آپ نے سورۃ واقعہ 27ویں پارے میں ہے, سورۃ واقعہ آپ نے پڑھنی ہے اور روزانہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا روزگار جو ہے اس کو کھول دے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا ہے علامہ صاحب نے, آپ اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کی بے روزگاری ہے یہ ختم ہو جائے گی, روزگار آپ کو بہترین مل جائے گا. اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے ایک مرتبہ پھر سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ والیوم بند کر کے کال کیا کریں, بات ہو سکے. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں فتح جان سے بات کر رہا ہوں. آصف صاحب بات کر رہے ہیں. غالباً آصف صاحب آپ کی پہلے بھی کال آئی ہے. جی چلے بتائیے, آواز آپ کی ابھی بھی ٹھیک نہیں آ رہی, لیکن آپ بتائیے شاید سمجھ آ جائے. اچھا, میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری گھر میں پریشانی ہے کہ میری جو مادرہ کی امی ہے وہ جو ہے ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر رہی ہے. میرے رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو جو ہے نا ادھر بھی انکار ہو جاتا ہے. بس جہاں بھی رشتہ دیکھنے چاہتے ہیں تو انکار ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے گھر میں پریشانی ہے. پریشانی بھی ہے, میری مادرہ کی ماں میرے ساتھ سلوک بھی نہیں کرتی ہے. مجھے اتنی ہی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے. آصف صاحب معذرت کر سکتی ہوں آپ سے, آپ کو یقیناً میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ٹی وی کا والیوم بند کر لیں گے, جگہ چینج کر لیں. باہر جتنی مجھے سمجھ میں آئی ہے اتنی میں علامہ صاحب کے آگے رکھتی ہوں, ریکویسٹ کرتی ہوں وہ آپ کو سمجھا دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا آصف صاحب, آپ نے ہمیں دوبارہ کال ملائی ہے. علامہ صاحب ایک تو مجھے یہاں تک سمجھ آئی ہے کہ رشتہ بھی نہیں ہو رہا اور گھر میں پریشانی بھی ہے. میرے بھائی آپ انشاءاللہ اللہ آپ کے حالات کو بہتر فرمائے گا. آپ 11 دن جو ہے نا وہ سورۃ بقرہ پڑھیں, روزانہ سورۃ البقرہ پڑھیں. وہ ایک آدمی پڑھ لے یا 2-3 مل کے پڑھ لیں. 11 دن آپ نے پڑھنی ہے اور روزانہ سورۃ البقرہ پڑھ کر آپ نے پانی دم کر کے پینا بھی ہے اور گھر میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے. یہ 11 دن عمل کریں, انشاءاللہ اللہ آپ کے حالات بہتر فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو علامہ صاحب نے سمجھایا ہے آپ بالکل اسی طرح سے عمل کیجئے. یہ حالات بھی گھر کے ٹھیک ہو جائیں گے. سلوک کا بھی تھوڑا سا مسئلہ آپ نے بتایا کہ سلوک نہیں ٹھیک کیا جاتا, وہ بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور گھر سے پریشانی جو ہے وہ بھی چلی جائے گی. ناظرین اکثر اوقات جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کالرز کے ساتھ میں بات کرتی ہوں تو اس میں آواز کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے, تو جگہ چینج کریں گے تو اس سے بھی آسانی ہو جاتی ہے, آواز آ جاتی ہے. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی بورے والا سے چاند بات کر رہا ہوں. چاند بورے والا سے, کہیے جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی گھریلو پریشانیاں کافی ہیں اور بہن بھائی رشتے طے نہیں ہو رہے. گھر میں پریشانی ہے اور بہن بھائی کو رشتے نہیں طے ہو رہے, کافی پریشانیاں بیماریاں رہتی ہیں. مسئلہ نہیں مجھے آپ کا سمجھ میں آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں گھر والے پریشان کافی ہیں جی جی, اور بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے. بہن بھائیوں کے سبھی کے رشتے نہیں ہو رہے؟ 3 رہتے ہیں, 3 کے ہو گئے, 3 رہتے ہیں. 3 رہتے ہیں اور تینوں کا مسئلہ ہے. چلیں ہم پڑھنے کے لیے علامہ صاحب سے کچھ پوچھتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ نہیں بس شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا چاند, آپ نے کال کی ہے پروگرام میں. جی دیکھیں ان کے لیے میرے بھائی آپ ذرا غور سے سن لیں. ایک تو آپ نے 4 جمعۃ المبارک سورۃ کہف پڑھنی ہے اور ہر جمعے سورۃ کہف پڑھ کر پانی دم کر کے آپ نے اپنے گھر میں چھڑکاؤ کرنا ہے. یہ 4 جمعۃ المبارک آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آپ هو المالک الحق المبین, هو المالک الحق المبین, اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد, اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا ہے علامہ صاحب نے, آپ اس پر عمل کیجئے, یہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ بہن بھائیوں کے رشتوں والا. کالر ہے جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں بلقیس بول رہی ہوں سرگودا. سرگودا سے. نام کیا ہے؟ بلقیس. کہیے جی بلقیس صاحبہ. بلقیس جی کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟
नहीं मेरे ना जिस्म से दर्द हो रही बड़िया ना, एक मेरे गिल्टी है अच्छा जी, सीने छोटी सी ना, कभी दर्द हो जाता कभी हट जाता। अच्छा कभी दर्द हो जाता है उसमें, दूसरे बच्चे भी नहीं है। आपने डॉक्टर को चेकअप करवाया है, दवाई वगैरह ली है? दवाइयाँ बढ़िया नहीं है, दवाइयाँ कोई असर ही नहीं करती ना। अच्छा कितने अरसे से हैं आप हाँ बीमार? बच्चे भी नहीं है। हाँ जी कितने अरसे से बीमार हैं आप? बस 3 साल हो गए शादी को ना, औलाद भी नहीं है। 30 साल? बीमार हो 30 साल हो गए या 3 साल हुए? 30 हाँ जी 30 साल हो गए शादी को, बीमार ही रहती हूँ, बस हर टाइम लेटती रहती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम इस हवाले से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। अलामा साहब क्या कहेंगे? कितने साल हो गए? 30 साल शादी को हो गए, बीमार भी हैं, यकीनन परेशानियां भी हैं, औलाद भी नहीं हुई। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए मेरा बेटा, आप नमाज़ पढ़ें और कुरान मजीद पढ़ें, और सूरत मोहम्मद है 26वें पारे में। आपने करना ये कि रोज़ाना नमाज ज़ोहर के बाद सूरत मोहम्मद को पढ़ना है। ये आपने पढ़ते रहना, इसको आपने छोड़ना नहीं, और पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के हुजूर में दुआ करनी है, नमाज नहीं आपने छोड़नी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके हालात भी बेहतर फरमा देगा, जो मुश्किलात हैं वो अल्लाह आसान फरमा देगा, और औलाद जो है वो भी अल्लाह ताला फरमाएगा। नेक्स्ट कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर रहे हैं कौन है और कहाँ से हैं? सिदरा बात कर रहा हूँ, सिदरा लुधिया से। जी कहिए सिदरा। जी मैम मौलाना से पूछना था कि मैंने एक बुक्स में पढ़ा था कि जो रमजान मुबारक का आखिरी जुम्मा है, इसमें 4 रकात नमाज एक सलाम के साथ पढ़े, और उसमें हर सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 15 मरतबा सूरत कौसर पढ़े, तो जो उनकी साबका नमाजें कज़ा हो गई हैं वो उनके जो नाम है वो पूरा हो जाएगा। तो नाम मैं पूछना चाहती हूँ क्या ठीक है? दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई चूल्हे की पकी हुई चीज है, जैसे कि रोटी है, सालन है, चाय वगैरह, इससे वजन उठ जाता है? वजू किससे टूट जाता है? जैसे कि चाय है, चूल्हे की पकी हुई चीजें हैं, जैसे चाय है, वजू किया और चाय पी और फिर उसने कुल्ली की, तो वजू उठाता है, दोबारा से वजू करना पड़ता है। अच्छा ठीक है। अच्छा वजू टूटने का सवाल तो मुझे समझ में आ गया। जो आपने फ़र्ज नमाजों के हवाले से कहा है कि कज़ा पूरी हो जाती है, यानी वो अलामा साहब आपको आवाज़ आई? जी मैं बता देता हूँ। चलिए जी सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम डिटेल से पूछते हैं अलामा साहब से आपके दोनों सवालात के जवाबात। मेरा बेटा, पहली बात तो ये है कि ये जो आप सवाल कर रही हैं कि आखिरी जुम्मतुल मुबारक हम अगर नफल पढ़ेंगे हमारी को क़ज़ाए उम्री की बात कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जो आपकी नमाज क़ज़ा है वो आपको क़ज़ा करना पड़ेगी। 1-2 नफल पढ़ने से सारी ज़िंदगी की नमाज़ें जो हैं वो क़ज़ाए उम्री वो नहीं होती हैं। इसको आप ज़हन से निकाल दें। जितनी नमाज़ें आपकी रह गई हैं आपको उनकी क़ज़ा करना पड़ेगी। दूसरा सवाल ये है कि चाय वगैरह पीने से या कूली करने से या दूध पीने से बेटा वज़ू नहीं टूटता। बिल्कुल ठीक है, आपको बता दिया है अलामा साहब ने। समझ आ गई होगी यकीनन कि उससे वज़ू नहीं टूटता। कूली कर लें, खाना खा लें, चाय पी लें, वज़ू नहीं टूटता। बिल्कुल ठीक है जी, यकीनन सिद्रा आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइन ड्रॉप हो गई है, माजरत के साथ दोबारा से ट्राई कीजिए। अभी टाइम काफ़ी है प्रोग्राम का, मिल जाएगी आपकी कॉल। जी अलामा साहब, हम आखिरी अशरा के हवाले से बात कर रहे थे। हमारी कॉल्स इतनी हैं कि वो बात होगी नहीं। आखिरी अशरा हमें मनाना चाहिए, और आखिरी अशरे में हमें सबसे ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के हुजूर में अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करें और अल्लाह से मांगें। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बेटा कसरत से दुरूद शरीफ जो है ये भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उतना हुजूर से हमारी मोहब्बत होगी, और जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वॉल्यूम बंद कर ले टीवी का। बाजी मेरा बाप है,
बेरोजगार है। मेरा बाप बेरोजगार है। बाजी मेरे रोजी नहीं खुलती। रोजी नहीं खुलती, बाप बेरोजगार है। नाम क्या है वालिद साहब का? शर्जील है बाजी, शर्जील शर्जील। मोहम्मद अजमल। क्या करते हैं बताइएगा। मेरा बाजी जहाँ मेरा बाप काम करने जाते हैं वहाँ का टाइम नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी अलामा साहब, वालिद साहब बेरोजगार हैं। चलें, अल्लाह ताला दुआ करते हैं इनके लिए, अल्लाह से सबको रोज़गार अता फरमाए। मेरा बेटा, आप आज से तहिया कर लें कि घर वाले जितने लोग हैं ना, वो सारे नमाज़ पढ़ेंगे। ये इतना काम करें आप, अल्लाह के हुजूर में अपने आप को झुकाएं तो सही ना। जब हम झुकाते ही नहीं हैं, हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, अपने गुरूर और तकब्बुर में रहते हैं, फिर मांगना किससे है? जी जिस मालिक से मांगना है उस मालिक की बारगाह में सजदा तो करें, उस मालिक की बारगाह में रकू तो करें, झुकाएं तो सही अपने आप को, आजिज़ी तो लाएं अपने अंदर। तो हम ये तो काम करते नहीं हैं और फिर वो मालिक है, फिर भी वो मालिक है कि वो हमें दे रहा है। तो मेरा बेटा, ऐसे ये फ़ैसला कर लें कि सारे घर के नमाज़ पढ़ेंगे, और नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा अपना विजदान कहता है कि जब आप अल्लाह के हुजूर में दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपका रोज़गार खोल देगा। बिल्कुल ठीक है जी, आपको अलामा साहब ने समझाया है, अमल कीजिए। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन है और कहाँ से है? राना अख्तर बात कर रहा हूँ बखर से। जी राना अख्तर, कहिए। अलामा साहब से अपने कोई मसला, कोई बात बतानी थी। बताइए। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये अलामा साहब सिर्फ मुसलमानों के मसाइल के लिए या इंसानों के मसाइल के लिए? जी 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 कहिए। फिर मैं अपना मसला बताना चाहता हूँ। ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए है, सभी के लिए। सभी मेरे के भाई, लिए। अलामा साहब से पूछना चाहता हूँ। मेरे भाई, पहले इंसान है फिर मुसलमान है। बहुत मेहरबानी आपकी, पहले तो यही पूछना चाह रहा था। सवाल पूछें। दूसरा ये अलामा साहब कि बहुत सारे जैसे उम्र, अब तकरीबन मैं 60 साल की उम्र में हूँ, तो अब वो ना सेहत है और ना वो वक्त है, लेकिन जज्बा वही है, और कोशिश करता हूँ कि उसी जज्बे से तमाम काम किए जाए, लेकिन वो उस हवाले से नहीं हो रहे जिस हवाले से 20 साल पहले होते थे। बस यही सवाल है मेरे भाई। बस मेरा तो इतना सा ही छोटा सवाल है, बाकी अल्लाह ताला का करम और फजल है। आपकी बातें सुन रहा था काफी देर से, अच्छा लगा। मेरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल किया। तो इंशाअल्लाह जज्बे जवान ही होते हैं और जवान ही रहेंगे कि आप अल्लाह के हुजूर में दुआ किया करें, पूरी इंसानियत के लिए और आलम इस्लाम के लिए बिलखुसूस दुआ किया करें। और ये जज्बे जो है ना, ये इंसान पे कुछ डिपेंड भी करता है कि इंसान ख़ुद या तो अपने आप को बूढ़ा बना लेता है, या फिर बाज़ इंसान जो है वो अपने आप को जवानी रखते हैं। बरकैफ़ उम्र भी है इसमें कि उम्र का सिस्टम भी चलता है। बरकैफ़ आप नमाज़ पढ़ा करें और नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह के हुज़ूर में दुआ करें और अपने जज्बों को जवान रखें। आगे हालात हमारे जो है ना वो काफ़ी टेढ़े आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है? जी हम मियां सनू से, मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, कहिए। हमने ना अपनी बहन पे इस्तिखारा करवाना है। बहन का इस्तिखारा करवाना है, किस सिलसिले में? जी उनकी ना शादी नहीं हो रही, मतलब 4 साल हो गया उनकी मम्मी को। क्या नाम है बहन का? उनका नाम आयरस है। क्या नाम है? आयरस। आयरस। अच्छा, 4 साल हो गए मंगनी को। अब आप लोग चाहते हैं कि जहाँ मंगनी है वहीं पर आगे शादी हो जाए या कहीं और भी हो जाए? जी जी, जहाँ पे मंगनी हो या वहीं पे हो जाए, या फिर इस्तिखारे में क्या कह रहे हैं कि वो सही है या नहीं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपको अलामा साहब गाइड कर देंगे। इस हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आयशा हमें कॉल की है। अलामा साहब, इनकी बहन है, 4 साल हो गए मंगनी को, वहाँ भी आगे शादी नहीं हो रही और कहीं और भी नहीं हो रही, परेशान है।
چلیں اللہ تعالیٰ میرا بیٹا آپ کی مشکل کو آسان فرے. آپ نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا لطیفوں کی پڑھا کریں. درود شریف اول آخر ضرور پڑھیں اور یا لطیفوں کی ایک تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور میں ہاتھ بلند کر کے آپ دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. یقیناً ناظرین جیسے کہ کالز کا سلسلہ جاری ہے لیکن کال کرتے ہوئے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں. بڑی آسانی ہو جاتی ہے آپ کی کال سنتے ہوئے اور مسئلے کا حل بھی بتاتے ہوئے. ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آسانی ہے. جب آپ لوگ کال ملاتے ہیں اکثر اوقات نمبر بیزی مل رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کا احساس ہے. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں قاسم بول رہا ہوں رحیم یار سے. کیا نام ہے؟ رحیم یار سے قاسم بول رہا ہوں. ہلو قاسم. ہاں جی میرے 4 بیٹے ہیں. 2 بیٹے حفظ پہ بٹھائے تھے میں نے. ایک چل پڑا ایک رک گیا تو چاروں شرارتی بہت ہیں. اچھا تو یہ شرارت بہت کرتے ہیں آپس میں سلوک نہیں ہے. بیٹوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے سلوک نہیں ہے. ہاں ہے چھوٹے لیکن ایک بڑے بڑے دونوں جڑواں ہیں 15 سال کے ہیں. بچے تو آپس میں لڑتے جھگڑتے تو رہتے ہی اگر زیادہ چھوٹے ہیں. عمریں بتا دیں. ایک چل رہے ایک تو دوسرا کاروبار میں بھی رکاوٹ آتی ہے. پہلے بہت کاروبار تھا اب کاروبار میں بڑی مشکلیں آ گئی ہیں. چلیں بچوں کے اتفاق کے لیے ہم بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا قاسم صاحب آپ نے ہمیں کال کی ہے. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے بیٹا کہ بچوں میں شرارت کا عنصر تو موجود ہوتا ہے. جی ہاں. لیکن جس سٹیج پہ یا عمر پہ یہ بتا رہے ہیں اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے رہیں گے تو ان کے اثرات بچوں پر بھی پڑتے ہیں. میرے بھائی آپ تھوڑا سا ان چیزوں سے اجتناب کیا کریں. اپنا خود جو بڑوں کا لڑائی جھگڑا ہے اس سے اجتناب کریں اور بچوں کی آپ نے تربیت کرنی ہے. آپ انہیں نماز کی طرف لائیں کم از کم. اور یا مومنوں یا رحیموں کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھا کریں. آپ بچوں کو بھی بتائیں وہ بھی نماز پڑھیں. ماشاءاللہ 15 سال یا 16 سال کے بچے وہ بالغ ہیں ان کو نماز کی طرف لائیں ان کی تربیت کریں اور ان کی اصلاح کریں. خود اپنے پاس بٹھا کے انہیں سمجھایا کریں تو انشاءاللہ بچے بہتر ہو جائیں گے سمجھ ہو جائیں گے. کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ محمد ایان سکھر سے. محمد ایان سکھر سے. کہیے جی ایان صاحب ٹی وی کا والیوم بند کریں گے؟ جی جی چلیں کر دیں پھر. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ بات ہو سکے. آپ کو کنٹرول روم سے بھی 2 مرتبہ کہا گیا ہے. جی چلیں بتائیں کیا کہنا ہے آپ کو؟ لائن ڈراپ ہو گئی نا. یہی میں کہہ رہی تھی پہلے بھی. اب آپ دوبارہ ٹرائی کر لیں تاکہ آپ کی بات ہو سکے. اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے میں یہی کہوں گی کہ کال کیا کریں جی. آپ کے لیے پروگرام استخارہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ خوشی ہوتی ہے کم از کم لوگ توجہ سے نا ہماری گفتگو سنتے ہیں. صحیح. اس لیے بعض ہمارے دوست بھائی سوالات کرتے ہیں نا تو چلیں شکر الحمدللہ توجہ سے سنتے تو ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ٹی وی کا والیوم بند کیا کریں. خدارہ بند کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو ہمارے لیے بھی آسانی ہو. اور لوگ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پروگرام میں کال کرنی ہوتی ہے تو جب ایک ہی کالر سے ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ والیوم بند کر لیں کیا نام ہے کہاں سے کال کر رہے ہیں باقی کالرز کا حرج ہوتا ہے. تو دھیان کیا کریں احتیاط کیا کریں باقیوں کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو آپ کا بھی نہ ہو. کالر ہے. السلام علیکم. صاحب سے بات کر رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام قمر ہے. قمر نام ہے. ہاں جی. کہاں سے کال کریں؟ میاں ٹنو سے. اچھا کہیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. پڑھائی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر 11 سال. 11 سال. چھوٹے سے ہیں آپ. کیوں نہیں لگتا آپ کا دل؟ پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا کرتے رہتے ہو؟ پڑھتے نہیں ہو؟ پڑھتے ہیں تو دل نہیں لگتا. دل نہیں لگتا. چلیں ہم علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قمر کا دل کیوں نہیں لگتا پڑھائی میں. بہت بہت شکریہ آپ کا قمر. 11 سال کے معصوم سے بچے ہیں. نہیں معصوم تو نہیں ہے ماشاءاللہ سن بلوغت کو پہنچنے والا ہے میرا بیٹا. آپ کا دل لگے گا. آپ اس طرح کیا کریں کہ آپ آیت الکرسی یاد کر لیں اور وہ آیت الکرسی نا جب بھی آپ کو موقع ملے آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں. اس کے ساتھ رب زدنی علما اس کو پڑھا کریں.
تو نماز کی طرف جائیں. اب 11 سال کے ہو گئے ہیں, اب نماز آپ پر فرض ہو چکی ہے, آپ نماز کی طرف جائیں اور انشاءاللہ آپ کا دل لگے گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے نماز کمر پڑھنی ہے, آپ کو علامہ صاحب نے بتایا کہ اب نماز فرض ہو گئی ہے, لازمی پڑھنی ہے, اور جیسے باقی آپ کو سمجھایا اس پر عمل کریں, پھر آپ کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا اور زیادہ سا پڑھ لکھ کے آپ افسر بھی بن جائیں گے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میرا ریکویسٹ ہے مولانا صاحب سے, نام بتا دیں پہلے مجھے اپنا. پر اجر نہیں ملا اور اس کے لیے مرد کا یہ پڑھنا ایک ہی ہے, اجر نہیں پڑھنا مرد کے. مجھے آپ کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. ٹی وی کا والیوم بند کر لیں تاکہ آواز آ سکے. لائن ڈراپ ہو چکی ہے. علامہ صاحب میں تو تھک گئی ہوں کہہ کہ ٹی وی کا والیوم بند کر لیں. آپ کہہ دیں شاید آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. یہ آپ کا ہی کام ہے, آپ کو ہم تو 1.25 سال سے یہ سن رہے ہیں, 1.5 سال سے سن رہے ہیں ہم تو یہ باتیں. جی بالکل صحیح, کوئی بات نہیں ہے, حوصلہ کرنا چاہیے, سننا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ناظرین آپ لوگ پروگرام میں جب کال کرتے ہیں تو پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا جس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جی ہمیں بڑا حوصلہ کر کے بیٹھنا پڑتا ہے, صبر و تحمل کے ساتھ. بہت بالکل صحیح ہے. ناظرین پتہ کوئی نہیں ہوتا کوئی سوال کیسا کر دے, تو غصہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. غصہ اگر ہو تو پھر تو انسان کو ایسے پلیٹ فارم پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, صحیح سننا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے. ہر مائنڈ کا انسان ہوتا ہے, ہر مائنڈ میں وہ سوال بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کالر آ گئے ہیں, ذرا ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی میں آفتہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. مجھے پوچھنا ہے کہ میری نا خالہ ہیں, انہیں نا قرآن پاک پڑھنے کا بہت شوق ہے, لیکن انہوں نے چھوٹی عمر میں پڑھا نہیں, لیکن بڑے ہو کے انہیں شوق پیدا ہوا تو انہوں نے 1-2 بار کوشش کی پڑھنے کی. ٹھیک ہے, لیکن نا ان سے پڑھا نہیں جاتا, یعنی کہ آتا نہیں ہے پڑھنا. لیکن وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ بسم اللہ کا قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں, یہ ٹھیک ہے یا نہیں پڑھنا؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جس طرح ایسے ہوتا ہے کہ پوری ایک لائن پہ پوری بسم اللہ یعنی کہ پڑھیں. مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کا سوال. عمر کتنی ہے پھپھو کی؟ 50 کے ہے نا, 50 سے اوپر ہی ہیں. 50 سے اوپر ہیں, 50+. ٹھیک ہے, اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ چلیں, بہت شکریہ آپ کا. ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. علامہ صاحب اکثر اوقات میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے, اب پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں, جس کو نہیں پڑھنا آتا وہ بسم اللہ پڑھتا ہے. بسم اللہ شریف اپنے طور پہ پڑھیں پر قرآن کے طور پہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, یا مجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کی جگہ پہ بسم اللہ شریف پڑھوں. بسم اللہ کا ایک اپنا ثواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ صورتوں سے پہلے لکھی ہوئی ہے اس لیے یہ اضافی بسم اللہ نہیں. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں پارے کی یہ آیت ہے پوری بسم اللہ شریف. تو میرا بیٹا یہ کوئی عمر نہیں ہے, 50 سال کون سی عمر ہے. انہیں ایک نورانی قاعدہ لے کے دیں, اور اگر کوئی قریب کوئی اچھے قاری صاحب مل جائیں تو ان سے یہ ریکویسٹ کر لیں اور وہ گھر آ کے تھوڑا جو انہیں پڑھا دیا کریں, کوئی آدھا گھنٹہ پڑھا دیا کریں. سیکھیں, لرننگ پروسیس تو انسان کا جو ہے یہ ماہ سے لاہ تک چلتا ہے. تو آپ سیکھیں قرآن مجید کو. یہ بسم اللہ شریف پہ اتفاق نہ کریں. بسم اللہ شریف ایک آیت ہے صرف قرآن کی, وہ پڑھیں گے تو اس کا اپنا ثواب ملے گا, پورے قرآن کا ثواب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جی میں نے پوچھنا ہے علامہ صاحب سے. جی پوچھیے, مجھے نام صرف بتا دیں اپنا. کیا نام ہے؟ فدا. اچھا پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی, اور مسئلہ یہ ہے کہ جو آخری عشرے کی دعا ہے ربنا اجرنی من النار, جی اللہم اجرنی من النار, یہ مرد عورت ایسے کریں گے یا مرد کے لیے ربنا اجرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے, آخری عشرے کی دعا مرد اور عورت سیم پڑھیں گے یا ڈفرینٹ ہے؟ سیم پڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ بس یہ کہ میں نے ذرا علامہ صاحب سے کہیں کہ اپنی زبان سے ایک دفعہ تفصیل ہوئی ہماری. اچھا چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی اچھا سوال کیا ہے کہ آخری عشرے کی جو دعا ہے وہ مرد اور عورت سیم پڑھیں گے یا ڈفرینٹ طریقے سے پڑھیں گے. اجری جو ہے نا جی, یہ آخر میں یہ آ جاتی ہے تو یہ کا معنی میرا بن جاتا ہے. اجری من النار تو میں کر رہا ہوں نا,
تو اس لیے یہ متکلم کے سیغے میں آ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سیم پڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. جیسے کہ آپ کو بتا دیا ہے علامہ صاحب نے، اور یقیناً یہ وہ سوال ہے جو اور بھی بہت سے لوگوں کے کام آیا ہوگا. جیسے اکثر اوقات ہمیں پروگرام میں کال کر کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ چیز کھانے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جائے گا، روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا. تو یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو اور لوگوں کے بھی کام آتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں کلیریفیکیشن ہوتی ہے، سمجھ نہیں بھی آتی، تو کلیئرٹی ہو جاتی ہے. نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ شاہد بات کر رہا ہوں میاں چند سے. جی کہیے شاہد صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے نا ادھر پیٹ میں جو انتڑیاں ہیں نا، اس میں کافی دیر سے درد رہتا ہے اور جسم سارا سوکھ گیا ہے. سوج گیا ہے؟ تو میں نے علاج بھی کافی کروایا، دوائی میڈیسن وغیرہ کافی کھائی ہے لیکن فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تقریباً 2-3 حصے نا ڈاؤن ہو گئی ہے. جی. تو یعنی کہ پیٹ میں جو انتڑیاں ہیں نا اور ساتھ جو نیچے کو پٹے جا رہے ہوتے ہیں وہ سکڑ کے اس کا فاصلہ جو کلوز ہو گیا ہے، جسم سارا سوکھ گیا ہے. اچھا. تو علاج کافی کرایا ہے ڈاکٹروں سے، بہت دوائی کھائی ہے. چلیں ہم روحانی علاج جانتے ہیں علامہ صاحب سے. بہت بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب، آپ نے ہمیں کال کی ہے. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ سوکھ گیا جسم تکلیف سے. ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ علاج تو آپ کو کرنا ہی چاہیے، لیکن ایک میں بھی آپ کو علاج بتا رہا ہوں کہ بیٹا پیٹ پرابلم کے لیے ہر چیز جو ٹھنڈی ہے اس کو چھوڑ دیں. بالخصوص ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی بوتل، آئس کریم وغیرہ اس کو ترک کر دیں آپ. یہ اگر پیٹ کی پرابلم ہے تو گرم پانی پئیں. آپ جب بھی پئیں گرم پانی پئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی جب پئیں تو اس کے اوپر آپ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ لیا کریں. تو سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے آپ پانی وہ دم کر لیا کریں اور اس کو پی لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. بالکل ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ یہ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں، منور نجم. جی کہیے. تو مجھے نا بس کچھ دن 3 مہینے پہلے بڑے تیز چکر آئے. چکر آئے ہیں؟ ہاں چکر آئے ہیں. تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا کانوں میں مسئلہ ہے. اچھا. تو ساتھ ہی وہ میری آنکھ پہ موتیا اتر آیا. ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا جی آپ کے پیٹ میں رسولی ہے. اچھا. اس کا آپریشن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب میں پریشان ہوئی ہوں کہ ایک طرف سے مجھے چکر آنے لگ گئے، ایک طرف سے میرے آنکھ میں موتیا آ گیا ہے، ایک طرف میرے پیٹ میں رسولی بتا رہے ہیں. اب میرے اندر نا ڈر خوف بیٹھ گیا ہے. جی بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اس حوالے سے ہم رہنمائی ہی لے سکتے ہیں. علامہ صاحب سے کچھ اور کہنا ہے آپ کو؟ جی کچھ اور کہنا چاہتی ہیں منور صاحبہ؟ ہاں جی، بس یہ پریشانی کس طریقے سے جو آئی ہے ٹال جائے. اور میں سارا دن لیتی رہتی ہوں، ڈپریشن میں چلی گئی ہوں. ظاہری سی بات ہے جی، اکٹھے 2-3 مسئلے ہو جائے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے. ہم علامہ صاحب سے رہنمائی بھی لیتے ہیں اور روحانی علاج بھی پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے منور صاحبہ. دیکھیں بعض دفعہ میرا بیٹا پتہ نہیں چلتا، پرابلم جو ہے نا وہ جمع ہوتی رہتی ہیں اور ایک دم وہ ڈائیگنوز ہو جاتی ہیں کہ یہ پرابلم بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، وہ پتہ چلتا نہیں ہے. تو میری بہنہ دیکھیں، اب صبر تو آپ کو کرنا پڑے گا، علاج بھی کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یقیناً جس طرح گفتگو کر رہی ہیں، آپ نماز پڑھتی ہوں گی. آپ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 7 مرتبہ اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف اور 7 مرتبہ بسم اللہ شریف آپ نے اس کو پڑھ کے پانی دم کرنا ہے اور وہ سارا دن پانی پینا ہے. آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی دم کر کے پئیں. یہ انشاءاللہ 11 دن. اور اگر ایزی اپروچ ہو آپ کی، یا ایک خط بھیج دیں چینل کے ایڈریس پہ، تو پھر آپ کو کوئی تویز وغیرہ جوابی لفافے کے ساتھ خط بھی بھیج دیجیے گا، پھر آپ کو ڈیٹیل سے دوبارہ سے بتا دیں گے. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ عرفان لاہور سے. عرفان لاہور سے. جی عرفان صاحب کہیے. میں نے نا اپنی جاب کے بارے میں مجھے جاب نہیں مل رہی. جاب نہیں مل رہی؟ کتنے عرصے سے نہیں مل رہی؟
जॉब नहीं मिली, जॉब नौकरी का मसला है। और मुझे बता दें मेरा अपना काम सही रहेगा, जॉब सही रहेगी, आगे बता देंगे आप? क्या बता दें कि सहारा करके बता दें अपना काम सही रहेगा या जॉब सही रहेगी मेरे लिए? अच्छा, इस्तिखारा करके बताएं कि जॉब सही रहेगी या अपना काम? वाला का नाम बशीरा बीबी है। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? जी क्या एज है आपकी? मेरी एज है 28 साल। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। अलामा साहब क्या कहेंगे? मेरा बेटा, अगर आपके पास वसाइल हैं तो आपको कारोबार जो है वो आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। आपको जैसे कि बताया है अलामा साहब ने कि वसाइल हैं तो फिर कारोबार ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। कुछ और कहेंगे अलामा साहब? नहीं, इरफान बस यही है, नमाज पढ़ें बस, या रज़ाक़ों की तस्बीह पढ़ें हर नमाज के बाद आप। तो बिल्कुल नमाज ठीक की है। पाबंदी। जैसे कि आपको इरफान साहब समझा दिया है अलामा साहब ने कि जॉब से बेहतर अपना कारोबार होता है। वसाइल हों तो यकीनन इंसान को अपना कारोबार करना चाहिए, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं। यकीनन ये तमाम जो आप लोगों को मसाइल का हल बताया जा रहा है, ये रूहानी हल भी है, रूहानी इलाज भी है जो आपको बताया जाता है। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर की लाइन जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। जैसे कि नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम कब स्टार्ट होता है और कब अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है ये पता ही नहीं चलता। आप लोगों के साथ गुफ्तगू हो रही होती है, कॉल्स को रिसीव कर रहे होते हैं। अक्सर टॉपिक पर मैं बात करना चाहती हूँ लेकिन कॉल्स इतनी होती हैं कि हमारी गुफ्तगू भी नहीं हो पाती है। एक और कॉलर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर अहमद सरगोदा जी। क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद सरगोदा से जी। जी नज़ीर अहमद, कहिए। जी जी, नज़ीर अहमद सरगोदा से। ठीक है, कहिए क्या कहना चाहते हैं? तो कहना ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ 1 माह पहले हार्ट अटैक हुआ था, ठीक। उस वजह से मेरी जरा तकलीफ रहती है और मेरे पाँव में जलन बहुत होती है। प्लीज कोई मेहरबानी करने के लिए बता दें। अच्छा, पाँव में जलन रहती है और तकलीफ होती है उस पाँव में जलन रहती है, दोनों पाँव में जलन रहती है। ठीक है, इस्तिखारा बिल्कुल ठीक करके है। अच्छा, डॉक्टर से यकीनन आपका ट्रीटमेंट जारी होगा जो बहुत ज़रूरी है, उसको आप जारी रखिएगा। रूहानी हल हम पूछते हैं अलामा साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी अलामा मेरे साहब। भाई, आप सूरत कद्र है, इन्ना अंज़लना फी लैलतुल क़द्र, आपने 313 मरतबा पढ़ना है इसको और 11 दिन पढ़ें आप, और रोज़ाना पढ़ के पानी दम करें और उसको पी लिया करें आप 313 मरतबा सूरत कद्र। बिल्कुल ठीक है अलामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला है। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम इस्तिखारा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम सब मिलकर दुआ करते हैं अलामा साहब के साथ, तो हाथ उठाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। परवरदिगार आलम, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने सवालात के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, जो हमारी दुआ में शामिल हैं, मौला सब की नेक हाजात को पूरा फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन, सबको अपने नेक मकासद में कामयाबियाँ फरमा। बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जो बे औलाद है मौला, उन्हें साहले नेक साहले औलाद अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो अपनी बच्चियों और बच्चों के रिश्तों के मामले में परेशान हैं मौला, उनके बेहतर से बेहतर असबाब पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल रोज़गार अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुश्किलात हैं उनकी मुश्किलात को हल फरमा। या इलाहुल आलमीन, आसमानी ज़मीनी आफात व बलिया से हम सबको महफूज फरमा। हर किस्म की वबाई अमराज से महफूज फरमा। जितने कलमा गो दुनिया से टुर गए मौला, सदका करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबकी मगफिरत फरमा। या अल्लाह, हम पे अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। वल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीमिल आमीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन।